تم راہ سے منحرف ہو گئے اور اپنی تعلیم سے بہتوں کو ٹھوکر کھلائی۔ آج کی پہلی تلاوت ملاکی نبی کی کتاب اس کا پہلا باب 14 سے دوسرے باب کی 2 اور 8 سے 10 آیت تک۔ میں عظیم بادشاہ ہوں، رب الافواج فرماتا ہے، اور قوموں میں میرا نام مہیب ہے۔ اب اے کاہنوں، تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ اگر تم شنوا نہ ہوگے اور میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہ رکھو گے، رب الافواج فرماتا ہے، تو میں تم پر لعنت بھیجوں گا اور تمہاری نعمتوں کو ملعون کروں گا، بلکہ ملعون کر چکا ہوں، اس لیے کہ تم نے اسے مد نظر نہ رکھا۔ تم راہ سے منحرف ہو گئے ہو اور اپنی تعلیم سے بہتوں کو ٹھوکر کھلائی ہے۔ تم نے لادی کے عہد کو خراب کر دیا ہے، رب الافواج فرماتا ہے، پس میں بھی تم کو سب لوگوں کے نزدیک ذلیل اور حقیر کرتا ہوں، اس لیے کہ تم میری راہوں پر قائم نہیں رہے اور تعلیم دیتے وقت میرے چہرے کا لحاظ نہیں کیا۔ کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم کو پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم ایک دوسرے سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کو بے حرمت کرتے ہیں؟ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ زبور اور جماعتی جواب۔ اے خداوند، میری روح کی نگہبانی کر۔ اے خداوند، میرا دل مغرور نہیں اور نہ میری نظر بلند ہے۔ میں بڑی باتوں میں دخل نہیں دیتا اور نہ ایسی باتوں میں جو میرے لیے بلند و بالا ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میری روح کی نگہبانی کر۔ میں نے اپنی جان کو ماں کی گود کے دودھ چھڑائے بچے کی مانند چپ کرایا اور سلایا۔ میری جان مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی مانند ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میری روح کی نگہبانی کر۔ اے اسرائیل، اس وقت اور ابد تک خداوند پر توکل کر۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میری روح کی نگہبانی کر۔ نہ فقط انجیل بلکہ اپنی جان بھی تمہیں دینے کے مشتاق تھے۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط تسالونیکیوں کے نام، اس کا دوسرا باب 7ویں سے 9ویں اور پھر 13ویں آیت تک۔ اے بھائیو، جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے، اسی طرح ہم تمہارے بہت مشتاق ہو کر نہ فقط خدا کی انجیل بلکہ اپنی جان تک بھی تمہیں دینے کو راضی تھے، اس واسطے کہ تم ہمارے بہت پیارے ہو گئے تھے۔ کیونکہ اے بھائیو، تم ہماری محنت اور مشقت کو یاد رکھتے ہو کہ ہم نے اس لیے کہ تم میں سے کسی پر بوجھ نہ ہو، رات دن کام کر کے تمہیں خدا کی انجیل کی منادی کی۔ اس واسطے ہم بھی بلا ناغہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب خدا کا کلام جسے ہم سناتے ہیں تم کو ملا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام نہیں بلکہ جیسا در حقیقت ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا، اور وہ تم میں جو ایمان لائے تاثیر بھی کر رہا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔